تو انسان کو دنیا کے اندر مسافر بنا کے بھیجا گیا. اور مسافر کی حقیقت کتنی ہے؟ جب آدمی سفر پہ نکلتا ہے، جس کو مسافر کہتے ہیں، جیسے ہم یہاں سے کہیں دوسری جگہ سفر پہ جا رہے ہیں، تو سفر مسافر کے لیے نماز بھی عادی ہو جاتی ہے. معلوم ہے آپ کو قصر پڑتا ہے مسافر. اب بہت سے ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، چونکہ انہیں ضرورت ہی نہیں ہے. کیا معاملہ ہے؟ نماز جب انہیں پوری والی یاد نہیں ہے تو یہ آگے آدھی والی کہاں سے یاد ہوگی کہ آدھی کب ہوتی ہے؟ سمجھ رہے؟ چونکہ ہم نے اتنا ٹینشن ہی نہیں لیا، ہم نے اپنا مقصد ہی نہیں سمجھا کہ ہم دنیا میں آئے کیوں تھے. بھائی ہمارا آنے کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے نمازیں بھی پڑھنا تھیں یار، ہم نے اپنے اللہ کو کیسے راضی کرنا تھا، یہ سب ہمیں سیکھنا چاہیے تھا. ہمارا پہلا فریضہ یہی ہونا چاہیے تھا. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہ مولانا وغیرہ کے چکر میں پڑ گیا تو میرا بیٹا پیچھے رہ جائے گا. یہ غلط فہمی ہے. آپ اپنے بچے کو جو چاہے تعلیم دو، آپ دنیا کی کتنی بڑی تعلیم دے دو، کتنی بڑی ڈگری کرا دو، لیکن دینی تعلیم سے اتنا ضرور ہمکنار کر دو کہ آپ کے بچے کے نماز، آپ کے بچے کا قرآن، آپ کے بچے کی جو زندگی کی ضروریات ہیں اس کے مسائل کم سے کم بچہ سیکھ جائے. کچھ بھی پڑھا دو آپ، یعنی اتنا سیکھ جائے. آپ تو انگلش میڈیم میں پڑھائیے بچے کو، نہ کوئی مولانا منع کرے گا، نہ ناجائز ہے پڑھانا، جائز ہے. آپ تو اس کو جو چاہے پڑھائیے، لیکن جو لازمی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جتنا انسان کی زندگی کی ضروریات بھر کا دین ہے اتنا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. سیکھا نہیں سیکھا، ضروریات کا جو دین تھا وہ سیکھنا فرض تھا. فرض سیکھا نہیں سیکھا ہم نے، یہی فرض ہے. آپ انگلش میڈیم میں پڑھائیے لیکن قرآن بھی پڑھوائیے، نماز بھی یاد کرا دیجئے. اتنا پڑھا دیجئے کہ آپ کا بچہ بہترین نمازی، بہترین قرآن پڑھنے والا ہو جائے، بہترین اپنی ضرورت کے مسئلے جو ہیں وہ اپنی کتاب میں بھی دیکھ سکے اور پڑھ کے حل کر سکے اور اسے یاد بھی ہو. اتنا دین سیکھ جائے. ہم سوچتے ہیں بچہ پیچھے رہ جائے گا، یہ ہماری بیوقوفی ہے. بچہ نہیں، ہم پوری قوم ہماری پیچھے رہ گئی. آج ہم سے پیچھے کون ہے مجھے بتائیے؟ دنیا کے چکر میں ہم نے دنیا حاصل کرنے کی وجہ سے ہم آگے بڑھتے رہے، دین کو بھول گئے، دین کو چھوڑ دیا. اور دنیا کے چکر میں جب ہم آگے بڑھے تو دنیا ہی نہ ملی ہمیں. دنیا ہی میں سب سے زیادہ اگر بیک فٹ پر کوئی قوم ہے پوری دنیا میں، اگر سب سے زیادہ پیچھے کوئی قوم ہے دنیا میں تو آج قوم مسلم ہے. مسلمان وہ قوم ہے جس نے پوری دنیا پر حکومت کی. خلافت عثمانیہ جو 1923 میں ٹوٹی، ابھی 100 سال بھی نہیں ہوا ہے، 42 ملکوں پر اس کی حکومت تھی. کتنے ملکوں پر؟ شاید پتہ بھی نہیں ہو آپ کو. 42 ملکوں پر. سعودیہ عربیہ بھی اسی کے اندر آتا تھا. مکہ شریف، مدینہ شریف، یہ پورا حجاز. اس وقت تو اس کا نام بھی سعودیہ عربیہ نہیں تھا، حجاز مقدس کہا جاتا تھا اس کو. سعودیہ عربیہ تو یہ اب نام رکھا گیا ہے، انہوں نے اپنے نام پہ نام رکھ دیا. تو یہاں پر جو ہے سب اہل سنت والجماعت تھے 1923 تک. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک ٹرین چلتی تھی مدینہ سے ترکی کو، اس ٹرین کے انجن پہ لکھا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وہ پٹری آج بھی موجود ہے جو ٹرین چلتی تھی. تو 42 ملکوں پر تو خالی ایک ہی آپ کی حکومت تھی جس کو خلافت عثمانیہ کہا جاتا تھا. اب ذرا غور کیجیے. لیکن وہ لوگ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے تھے، وہ لوگ دین کے پیچھے بھاگے تھے، تو دنیا ان کے پیچھے بھاگی تھی. جو دین کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے. دنیا ایک چھاؤ کی طرح ہے، دنیا ایک سایہ ہے. آپ سائے کے پیچھے بھاگو، دیکھو پکڑ لو گے کیا؟ جتنا تم بھاگو گے تم سے آگے وہ بھاگے گا. سائے کو نہیں پکڑ سکتے. لیکن آپ سایہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ سایہ کو چھوڑ دو، جب تم چلنا شروع ہوگے تو وہ پیچھے پیچھے آئے گا، پھر وہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا. غریب نواز ہندوستان میں آئے، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے، دین کے پیچھے بھاگے. دین کے چکر میں ہندوستان آ گئے، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا، زمین کے نیچے چلے گئے. دنیا اب بھی نہیں چھوڑ رہی ہے انہیں. بتاؤ چھوڑ رہی ہے کہ آج بھی نہیں چھوڑ رہی ہے. لاک ڈاؤن لگا ہوا، لوگ چیک اپ کرا کے جا رہے ہیں مگر پھر بھی اندر جا رہے ہیں.
حاضریاں دے رہے ہیں. صابر علاؤالدین کلیریاں صدیاں بیت گئیں, زمین کے اندر آرام فرما رہے ہیں, تشریف فرما, مگر آج بھی دنیا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. چند دن پہلے میں کلیر شریف گیا, میں نے جا کے دیکھا کہ اتنا مہاماری چلنے کے باوجود بھی لوگ اپنے کاموں کو چھوڑ رہے ہیں اور اتنا بڑا رکس اٹھا رہے ہیں, وہاں پر چیک اپ ہو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہی بارگاہ صابر میں لوگ جا رہے ہیں. میں نے پوچھا جانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا, اب ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے. اب انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا, ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے. اور ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا, دنیا نے ہمیں چھوڑ دیا. ہم بے وقوف, ہم نے گھاٹے کا سودا کر لیا. ہمارا سودا گھاٹے کا ہے. کچھ بھی کرو, آپ اپنے کاروبار کرو, اپنے بزنس کرو, اپنی کھیتی کرو, اپنی دکانیں چلاؤ, اپنی تجارتیں کرو. اللہ نے جو تمہیں ہنر دیا وہ ہنر کا کام کرو, لیکن اتنا دین ضرور سیکھ لو, اتنا ضرور سیکھ لو, اتنا ضرور سیکھ لو جو تمہاری ضرورت ہے وہ پوری ہو سکے. ہر آدمی کہتا ہے مولانا اتنا کما لوں کہ میری ضرورت پوری ہو جائے. تو یہ کمانا جسم کے لیے ضروری ہے اور دین روح کے لیے ضروری ہے. دونوں کو کھلاؤ نا, ایک کو کیوں بھوکا رکھ رہے ہو؟ جو مین چیز روح ہے اسے بھوکا مار دیا تم نے, اور جسم کے لیے رات و دن محنت کر رہے ہو, رات و دن پسینہ بہا رہے ہو, رات و دن جھوٹ بول رہے ہیں, رات و دن دھوکا کر رہے ہیں, نہ رات دیکھ رہے ہیں, ڈے کی بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں, نائٹ کی بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں. جسم کو غذا ملے, میرے مال میں اضافہ ہو, ڈے نائٹ چل رہی ہے. ارے کم سے کم اللہ نے تجھے اپنے روح کے لیے رکھ دی تھی 5 ٹائم کی نمازیں, چل پوری رات نہ جاگتا, یہی پوری ڈیوٹی کر لیتا تو فجر میں اٹھ کے عشاء کی پڑھ کے سو جاتا. یعنی ہم اپنے جسم کے لیے ڈے نائٹ کر رہے ہیں, اوور ٹائم بھی چل رہا ہے. اس کے لیے کتنی کر رہے ہو جو روح ہے؟ پتہ یہ چلے گا اس کے لیے تو خالی جمعے میں ایک دن گئے وہ بھی کام ختم ہے, وہ بھی خالی حاضری دینے جا رہے ہیں. بہت سے کو تو یہ کہ جمعے کی نماز یاد کہاں ہے, بس جا رہے ہیں. جب تک یاد نہیں ہوگی, چاہے تم جمعے میں چلے جاؤ, 5 ٹائم کی میں چلے جاؤ, یاد نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی, بات ختم. چاہے آپ کتنے بھی بڑے امام کے پیچھے پڑھ لو, مفتی کے پیچھے نماز پڑھ لو, غوث اعظم کے پیچھے نماز پڑھ لو, لیکن آپ کو خود نماز یاد نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی. اور میں نے یہ دیکھا گاؤں میں اتنا خرافاتی بنا گھوم رہا کہ میری اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی ہے, میری اس کے پیچھے نہیں ہو رہی ہے, یہ امام ٹیڑھا چلا تھا اس کے پیچھے نہیں ہو رہی ہے, اس امام کے جو ہے صاحب کپڑے میں سلوٹ ہے اس کے پیچھے نہیں ہو رہی ہے, یہ امام میرے گھر فاتحہ پڑھنے نہیں گیا تھا اس کے پیچھے نہیں ہو رہی ہے, یہ امام جو ہے صاحب جو ہے ٹوپی ٹیڑھی لگ رہی تھی اس کے پیچھے میری نماز نہیں ہوگی. اچھا دنیا کے پیچھے تیری نماز نہیں ہو رہی, تیرے خود بھی یاد ہے خود بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ کبھی یہ بھی دیکھا ہوتا؟